22 تاریخ کو جو کنڈے ہونے والے ہیں اس میں جو فاتحہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، پوڑیوں کے اوپر، بہت ٹکی بہت جگہوں کے اوپر بولا جاتا ہے، پوڑیاں بولا جاتا ہے، ان پہ جو شیرینی وغیرہ گھر پہ عورتیں تیار کرتے ہیں، مرد حضرات تیار کرتے ہیں، اس پہ فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ تو کار خیر ہے، خیر، اور اس کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے فاتحہ کرنے چاہیے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پریشان مت ہوئیے، پورا ویڈیو دیکھیے، کسی کی بھی ضرورت نہیں لگے گی آپ فاتحہ کے لیے کہ کسی کو آپ بلا کر کے لائیں، آپ خود ہی اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے میرے بتائے ہوئے طریقے سے فاتحہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج لوگوں کے اندر یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پائی جا رہی ہے کہ بہت لوگ بولتے ہیں 15 تاریخ کو کرنا چاہیے، بہت لوگ بولتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں 15 کو کرنا چاہیے وہ بولتے ہیں 22 کو نہیں کرنا چاہیے، جو 22 کو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جب 15 کو ہو سکتی ہے تو 22 کو کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑا اختلاف دوستوں پایا جا رہا ہے۔ اور بات اگر کی جائے فاتحہ کی تو فاتحہ کوئی فرض تھوڑو نہیں ہے، کوئی واجب تھوڑو نہیں ہے کہ آپ جب فاتحہ کرنا ضروری ہی آپ نے سمجھ لیا، نہیں، فاتحہ کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ جو ہے 15 تاریخ کو کریں گے تب بھی ثواب پہنچے گا، آپ 22 تاریخ کو کریں گے تب بھی ثواب پہنچے گا۔ اور رہی بات وصال کی، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر وصال دیکھا جائے تو وصال 15 ہی تاریخ کو ہوا ہے، لیکن اگر کوئی 22 تاریخ کو کر رہا ہے تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے۔ 22 تاریخ کو بھی اگر اس نے پوڑیاں بنوا کر کے اور اس پہ فاتحہ کس کی، حضرت امام جعفر صادق یا کسی بزرگان دین کے نام سے کی، انشاءاللہ وہ فاتحہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو اور باتیں ہیں، میں آپ کو جو فاتحہ کا طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ صرف چند منٹوں میں آپ فاتحہ اپنے گھر پہ خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس میں آپ بلانے کے لیے نہ جائیں، صرف آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، بڑے ہی آسان لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قل یا، سورہ قل یا یعنی کافرون، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری سورت کو آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورت کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں، سمجھیے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو قل اعوذ برب الفلق، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو قل اعوذ برب الناس، اس سورت کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس پوری سورت کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک کر کے آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں وَإِلَٰهُكُمْ پڑھنا، وَإِلَٰهُكُمْ کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ چند صورتیں ہیں قرآن مجید، چند آیتیں ہیں قرآن مجید کی، آپ کو یہ پڑھنی ہے اور پھر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہاں، یہاں پھر آپ غور کیجئے کہ اگر کسی کو یہ صورتیں نہ یاد ہو، اسے تو دیکھا جائے سب کو یہ صورتیں یاد ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد میں قل ھو اللہ احد، اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الف لام میم، یہ تو تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی نہیں یاد ہیں، ان میں سے چند یاد ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری صورت تو ماشاءاللہ یاد ہی ہوگی، قل ھو اللہ احد یہ پوری صورت تو ماشاءاللہ یاد ہی ہوگی۔ کچھ بھی اگر یاد آپ کو قرآن کی آیت نہیں ہے، صرف یہی قرآن کی چند آیتیں آپ کو یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، ناس یاد ہے، فلق اور قل ھو اللہ احد یاد، اس طریقے سے کئی 2-4 صورتیں یا ایک ہی صورت آپ کو یاد ہے اور آپ کو کوئی مل نہیں رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی صورت آپ قرآن مجید کی پڑھیے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کئی مرتبہ پڑھ لیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں۔ اور پھر آپ کے گھر میں جو شیرینی تیار ہوئی ہے، جو ٹکیاں بنی ہیں یا جس کو بولتے ہیں کہ پوڑیاں وغیرہ بنی ہیں، یہ تیار ہوئی ہے، آپ اس کو رکھیے اور پھر پانی رکھیں، خوشبو وغیرہ رکھیں اور پھر آپ فاتحہ کرنا شروع کر دیں۔ جو صورتیں آپ کو میں نے بتائی وہ پڑھیں یا جو بھی آپ کو یاد ہو وہ صورتیں آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اب آپ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہاتھوں کو اٹھانا کیسے؟ اس طریقے سے، یعنی اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھنا ہے، آسمان کی طرف آپ اپنی ہتھیلی کو رکھیں، نہ کہ ایسے رکھیں، نہ کہ ایسے رکھیں، نہ تو اس طریقے سے رکھیں، ایسے سے کچھ نہیں، صرف اپنی ہتھیلی کو اس طریقے سے اٹھائیں، کیونکہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے۔
آسمان کی طرف آپ اپنے ہتھیلیوں کا رخ کریں اور پھر دعا کریں یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، لغزش خطا کچھ بھی یا اللہ میرے پڑھنے میں ہوئی ہو، آمدن سہون لفظاً کسی قسم کی ہوئی ہو، یا اللہ صحیح طریقے سے ہم تیرا کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو بھی پڑھا ہے یا اللہ اس سب پڑھنے کو جو حاضر کیا، حاضر کرنے میں کسی قسم کی خطا غلطی ہوئی سے معاف فرما کے سب پڑھنے کو حاضر کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، قبول فرما، اور پھر اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں پیش کیجیے، اور پھر جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرنے کے بعد میں پھر جو مدار ہم اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں تحفتاً نظر کرتے ہیں قبول فرما، حضور کے صدقے سے یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر کے جتنے انبیاء کرام اولیاء اعظام بزرگان دین صحابہ حضرات تشریف لے کر کے آئیں یا اللہ سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما، اور اس طریقے سے کہنے کے بعد میں پھر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جو کچھ میں نے حاضر کیا ہے یا اللہ اس سب کا ثواب تیرے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے مالک مولا خصوصاً بالخصوص، خصوصاً بالخصوص اگر آپ نہیں کر سکتے تو یوں کہیں خاص کر کے مالک مولا اس کا ثواب خاص کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کش پناہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ ان کی روح طیبہ کو روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے گھر والوں کو جو آپ کے مرحوم آپ کے مرحومہ ہوں، والد یا والدہ یا رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی بھی ہوں ان کو بھی آپ بخش سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ جو ہے دیگر بزرگان دین کے نام کی فاتحہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے میں اگر آپ چاہیں تو اسی طریقے پہ آپ سب کی فاتحہ کر سکتے ہیں، ہر کسی کی جو بھی بزرگ آپ کو جس بزرگ کے نام سے آپ فاتحہ کرنا چاہیں ہر بزرگ کی آپ اسی طریقے سے فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ہاں وہاں پہ آپ کو خالی خیال رکھنا ہے، صرف وہاں کے اوپر آپ کو ذہن لگانا ہے جہاں پہ خصوص کہنا یا اللہ خاص کر کے اس کا ثواب تیرے فلاں بندے کو یا تیری فلاں بندی کو پیش کرتا ہوں قبول فرما۔ اس طریقے سے فاتحہ کیجیے، کتنا آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ انشاءاللہ ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے آپ کو تو ایک لائک ویڈیو کو ضرور کر دیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں اور پھر بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ پھر انشاءاللہ رب العزت کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں ملیں گے۔ آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ حل چاہتے ہیں مسئلے کا، اگر نہیں مل پا رہا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔